الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مفتاح الجنت شہادت ان لا الہ الا اللہ رواہ البزار فی مسندہ وفی روایت ترمذی ان جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفتاح الجنتی الصلاۃ و مفتاح الصلاۃ الوضوء۔ یہ دو احادیث میں نے پڑھی ہیں۔ پہلی حدیث مسند بزار کی ہے۔ امام بزار رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مسند بزار میں اس حدیث کو بیان کیا ہے، اور اس کے راوی ہیں سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مفتاح الجنتی شہادت ان لا الہ الا اللہ، کہ جنت کی چابی اس بات کی گواہی دینا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ یعنی لا الہ الا اللہ جو ہمارا کلمہ ہے، کلمہ توحید ہے، کلمہ ایمان ہے، کلمہ اخلاص ہے۔ لا الہ الا اللہ ہم یہی کہہ سکتے ہیں، کلمہ ایمان بھی ہے، کلمہ توحید بھی ہے، اور کلمہ اخلاص بھی ہے۔ تو یہ جو ہمارا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، اسے ہم کلمہ طیبہ بھی کہتے ہیں۔ کلمہ طیبہ، کلمہ اخلاص، کلمہ توحید، کلمہ ایمان، لا الہ الا اللہ، یہی چابی ہے جنت میں داخلے کی۔ جس کے پاس یہ چابی ہوگی وہ جنت میں جا سکے گا۔ جنت میں جانے کے لیے چابی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ پھر دوسری حدیث میں نے پڑھی، یہ ترمذی کی روایت ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مفتاح الجنتی الصلاۃ، کہ جنت کی چابی وہ نماز ہے۔ جنت کی چابی نماز ہے۔ ومفتاح الصلاۃ الوضوء، اور نماز کی چابی وضو ہے۔ تو یہاں بتایا گیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام امام کائنات امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی کہ جنت کی چابی کیا ہے؟ مفتاح الجنتی الصلاۃ، نماز ہے۔ نماز جنت کی چابی ہے۔ اور پچھلی روایت میں تھا کہ لا الہ الا اللہ جنت کی چابی ہے۔ اس کا کیا مفہوم ہے؟ کیا دونوں احادیث کے اندر کوئی تعارض ہے، یعنی ایک دوسرے کے مخالف ہیں یہ احادیث، کہ ایک حدیث میں جنت کی چابی قرار دیا گیا لا الہ الا اللہ کو، یا دوسری میں قرار دیا گیا نماز کو، یا دونوں حدیثیں صحیح ہیں؟ حدیثیں دونوں ہی صحیح ہیں، تو دونوں اس کا مطلب کہ جنت کی دو چابیاں ہیں۔ ایک تالا ہے کہ چابیاں دو ہیں، کوئی بھی چابی لگاؤ دونوں کھل جائیں گی۔ لا الہ الا اللہ بھی چابی ہے، نماز بھی چابی ہے؟ نہیں، بلکہ ان دونوں احادیث کا مفہوم یہ ہے، اس کے اندر اسے تطبیق کی جائے گی، مسئلہ اخذ کیا جائے گا، سمجھا جائے گا کہ دونوں حدیثیں صحیح ہیں۔ اب مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ جنت کی چابی ایک ہی ہے، دو نہیں ہیں۔ اور وہ چابی کیا ہے؟ وہ چابی ہے لا الہ الا اللہ، مگر وہ چابی لا الہ الا اللہ جس کے ساتھ نماز شامل ہے، جس کے ساتھ نماز شامل ہے۔ اگر صرف زبانی اقرار ہے لا الہ الا اللہ کا اور نماز نہیں ہے، تو یہ لا الہ الا اللہ یہ نماز کی یہ جنت کا دروازہ نہیں کھلوا سکتا۔ کسی شخص کے پاس چابی موجود ہے، اور وہ چابی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، زبان کا قول، لیکن نماز نہیں ہے، تو یہ چابی سمجھے کہ کام نہیں کرے گی، جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا۔ لیکن کسی شخص کے پاس لا الہ الا اللہ موجود ہے، یعنی ایمان موجود ہے، اور ساتھ میں عمل موجود ہے۔ عمل کیا ہے؟ نماز ہے۔ تو نماز بھی موجود ہے، ایمان بھی موجود ہے، اب وہ جنت پہ آئے گا، اس کے لیے دروازہ کھل جائے گا۔ دلیل جو ہے امام بہقی رحمہ اللہ نے نقل کی ہے، ایک اثر نقل کیا ہے۔ قیل لوہب بن منبہ، وہب بن منبہ ایک بہت بڑے ایک جو ہے نا محدث ہیں، اور ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں۔ ان سے جب پوچھا گیا الیس مفتاح الجنتی لا الہ الا اللہ، کیا ایسا نہیں ہے کہ جنت کی چابی لا الہ الا اللہ ہے؟ فرمایا بلا، ہاں کیوں نہیں، بالکل، لا الہ الا اللہ تو جنت کی چابی ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں وہب بن منبہ رحمہ اللہ کہ ولیکن لیس من مفتاح الا ولہ اسنان، مگر اے لوگوں کیا کبھی تم نے ایسی کوئی چابی دیکھی ہے جس چابی میں دانت نہ ہو؟ دانت یعنی اس کے جو دندانے ہوتے ہیں نا چابی کے، چابی تو ایک لمبی ہوتی ہے، اور اس کے نیچے جو دیکھیں وہ دانت ہوتے ہیں، اس کے دندانے کہیں گے چابی کے۔ تو ہر چابی کے اندر بھی دانت ہوتے ہیں، یعنی اس کے دندانے ہوتے ہیں۔ من اتل بابا باسنانہ فتح لہو، کہتے ہیں کہ وہ جو دروازے پر آئے گا چابی لے کر آئے گا، ایسی چابی باسنانہ
اس چابی کے اندر دانت موجود ہیں، فتح لہو، تالا کھل جائے گا، جنت میں جا سکتا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَأْتِ الْبَابَ بِأَسْنَانِهِ لَمْ يُفْتَحُ لَهَا، جو ایسی چابی لے کے آ گیا دروازے پہ جنت کے، بھی اسنا نہیں، جس کے اندر دانت ہی نہیں، لم یفتح لہو، اس کے لیے وہ تالا کھلے گا ہی نہیں۔ یعنی اگر کوئی شخص ایسی چابی لے آیا، جو چابی تو لا الہ الا اللہ ہے، مگر اس کے دانت نماز ہے، اس کی نماز نہیں ہے، تو وہ اس کے لیے تالا کھلے گا ہی نہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص آیا اور ایسی چابی لے کر آیا کہ جس کے پاس لا الہ الا اللہ بھی ہے، یعنی ایمان بھی موجود ہے اور نماز بھی موجود ہے، اور نماز کون سی مطلوب ہے اللہ تعالیٰ کے پاس؟ کوالٹی والی نماز، اور نماز کی کوالٹی کیا ہے؟ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِی، اور نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے، میرے ذکر کے لیے۔ اس نے اچھے طریقے سے لمبا رکوع، لمبے سجدے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، خوب اللہ کا ذکر کیا ہوگا، اور اس کے بعد سلام پھیرنے کے بعد بھی جو ہے نا 33 مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، پھر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، خوب اللہ کو یاد کیا ہوگا، خوب اللہ کا ذکر کیا ہوگا۔ اب یہ چابی ہوگی بہت ہی خوبصورت، بہت ہی پیاری اور بہت ہی کارآمد۔ تالے کے اندر جاتے ہی فوراً تالا کھل جائے گا، یعنی جنت میں پہنچتے ہی دروازے کھل جائیں گے، جنت کے اندر پہنچتے ہی دروازے کھل جائیں گے۔ تو ہمیں ایسی نماز ادا کرنے کی ضرورت ہے جس کے اندر ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کریں، اور ہمارا عقیدہ بالکل صحیح ہونا چاہیے۔ اگر نماز تو موجود ہے، نمازیں موجود ہیں، لیکن اگر ایمان نہیں ہے تو بھی بیکار ہے، تو بھی بیکار ہے نا، کیونکہ جنت میں نہیں جا سکتے۔ ایمان بھی چاہیے، ایمان کے ساتھ عمل بھی چاہیے، عمل میں سب سے اہم ترین جو ہے وہ عمل کا رکن جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ نماز ہے۔ لہٰذا ہمیں بات یہ سمجھ میں آئی کہ جنت کی چابی لا الہ الا اللہ ہے، اور جنت کی چابی نماز ہے، یعنی لا الہ الا اللہ چابی ہے اور نماز اس کے دانت ہے، دندانے ہیں۔ عمل اور ایمان یہ دونوں ضروری ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کثرت سے اپنا ذکر کرنے کی، اچھے طریقے سے نماز ادا کرنے کی، اپنے ایمان کو بہتر سے بہتر بنانے کی، نمازوں کو بہتر سے بہتر اور خوبصورت بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔